کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا سورج۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کو لوٹیں گے، مائیں بچوں کو گود میں سلائیں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے کاموں سے واپس گھر کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا، وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوگا۔ سارے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی، اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ مرغے آنکھیں کھولیں گے اور یہ اذان دیں گے۔ کوئل کی کوہو ہوگی، چڑیوں کی آواز ہوگی۔ جھرنے اسی طرح بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی لینے پہنچیں گے، تمام کام اپنے معمول سے جاری ہوں گے کہ اچانک ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، ہاتھوں میں لگی مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کر بھاگے گی، دولہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی، تو لڑکے والوں کو اپنا گھوڑے پر چڑھتا ہوا دولہا بھول جائے گا۔ سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اس کو بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں پر آئے گی، مسلمان کوئی نہ ہوگا۔ اس انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتے دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ یہ آئے گا مگر بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ کے دکھاؤ، آج نہیں بھاگ سکتے۔ آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیسنا ہے۔ آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے؟ کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میری عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا،
آؤ چشمے تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھیں، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھیں۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون باقی؟ اسرافیل کہے گا، یا اللہ، اوپر تو باقی، نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے پھر۔ سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہ ہوگی، اس دن تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ دن ہے جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اس ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں، اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہوتا، اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ اماں مرتی ہی نہیں، ابا مرتا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ ملے حق میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔